بھٹی صاحب آپ مجھ سے زیادہ عقل مند اور تجربے کار ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تمام اشیاء جائے واردات سے ملی ہیں، رومال کی میں نے تصدیق کر لی ہے، بٹوے کو آپ نے پہچان لیا ہے اور بشیر کے بال کا نمونہ حاصل کرنے کے بعد کنگھی کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو جائے گا۔ ان حالات میں آپ کے بیٹے کی پوزیشن خاصی نازک ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کے دلائل اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن پپو کے قتل سے بشیر کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بات بشیر سے ملاقات کے بعد ہی آپ کو سمجھائی جا سکتی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، گہری تشویش میں ڈوب گیا۔ میں ایک مرتبہ پھر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ہمیں اجازت دیں بھٹی صاحب، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ یہ چیزیں مجھے دیتے جائیں۔ افتخار بھٹی نے موقع واردات سے ملنے والی اشیاء کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بشیر آئے گا تو میں اس سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ میں نے کہا، یہ اشیاء قانون کی تحویل میں زیادہ محفوظ ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے بات کو آگے بڑھایا۔ اور یہ پوچھ گچھ کا کام پولیس والوں ہی کو زیب دیتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی یہی مہربانی بہت ہوگی کہ بشیر کو ہمارے پاس تھانے لے آئیں۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، تاہم معتدل لہجے میں بولا، آپ فکر نہ کریں، یہ تو میرا فرض بنتا ہے۔ میں نے احتیاطاً پوچھ لیا، بڑے بھٹی صاحب، خیالی میں بشیر کس شخص سے ملنے گیا ہے؟ وہاں اس کا ماموں ہوتا ہے، ملک غفور نام ہے اس کا، افتخار بھٹی نے بتایا۔ بشیر ایک زمینی معاملے میں اس سے بات کرنے گیا ہے، بلکہ یوں سمجھیں میں نے ہی اسے ملک غفور کے پاس بھیجا ہے۔ کافی عرصے سے خیالی میں چند ایکڑ زمین کا تنازع چل رہا ہے۔ میں نے ملک غفور کا پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ خیالی کوئی بڑا گاؤں نہیں تھا، پھر افتخار بھٹی کے سالے کو تلاش کرنا چندہ مشکل ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم افتخار بھٹی کی رہائش گاہ سے نکلے تو میری گھڑی 4 کا وقت بتا رہی تھی۔ جی ٹی روڈ تک ہم نے پیدل ہی سفر کیا۔ میرے ساتھ چلتے ہوئے اے ایس آئی نے پوچھا، ملک صاحب کیا خیال ہے، ہمیں بڑے بھٹی صاحب پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کس حوالے سے بھروسے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ چھوٹے بھٹی کے حوالے سے، اے ایس آئی نے کہا۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، میں تو یہی کہوں گا ملک صاحب کہ ہمیں اس سلسلے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ بڑا بھٹی کوئی چال بھی چل سکتا ہے، ہمیں اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ تمہاری بات میں وزن ہے، میں نے کہا۔ یا تو ہمیں سادہ لباس والے کسی ہوشیار قسم کے پولیس اہلکار کو یہاں متعین کر دینا چاہیے، یا پھر ابھی خیالی جا کر چھوٹے بھٹی کو ناپ لینا چاہیے۔ اس دوران میں ہم باتیں کرتے ہوئے جی ٹی روڈ تک آ گئے تھے۔ اے ایس آئی نے ایک خالی تانگے کو روکا اور ہم تانگے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر تک تانگے میں خاموشی رہی، پھر اے ایس آئی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب لگتا ہے آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں، میں نے چونکے بغیر کہا۔ ہمیں یہاں سے سیدھا خیالی کا رخ کرنا چاہیے۔ لگے ہاتھوں یہ کام بھی نمٹ جائے تو اچھا ہے۔ بڑے بھٹی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے، وہ چھوٹے بھٹی کو کوئی بھی پٹی پڑھا سکتا ہے۔ اے ایس آئی نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کوچوان سے کہا، چاچا اب تم ہمیں تھانے کے بجائے سیدھا خیالی لے جاؤ گے، کیا سمجھے؟ سب سمجھ گیا سرکار، کوچوان نے عاجزی آمیز انداز میں کہا۔ میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ جہاں کہیں گے پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا، اوے چاچا تیرا دماغ تو درست ہے نا؟ وہ گھبرا گیا، جلدی سے بولا، کیا ہوا سرکار، مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی؟ اوے چاچا تم نے یہ کیسی بات کر دی؟ میں نے کوچوان سے تفریح لینے والے انداز میں کہا، ہم جہاں کہیں گے کیا تم ہمیں وہاں پہنچا دو گے؟ جی سرکار، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ اے ایس آئی صاحب نے خیالی چلنے کا حکم دیا ہے، میں تانگے کو سیدھا خیالی لے جاؤں گا، اور اگر میں کہوں کہ ہمیں لاہور جانا ہے تو؟ لاہور تانگے میں کیسے جا سکتے ہیں حضور؟ وہ بوکھلا گیا۔ پھر تمہارے دعوے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ وہ تو جناب میرا مطلب یہ تھا کہ آپ شہر میں جہاں کہیں بھی جانے کا حکم دیں گے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ 10-15 میل کی تو بات اور ہے، مگر لاہور تک تانگے میں جانا تو ممکن نہیں تھانے دار صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا تھا۔ سرکار میں نے تو ایک بات کر دی تھی۔ اے ایس آئی نے نکتے کی بات پوچھی۔ چاچا تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اے ایس آئی کہہ کر بات کی تھی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا عہدہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کا ہے؟ اور تم نے مجھے بھی ابھی تھانے دار کہا تھا۔ میں نے کہا، ذرا یہ بھی بتا دو کہ تم نے مجھے اس حیثیت سے کیسے جانا؟ میں حالات کی شدت اور موسم کی حدت کو کم کرنے کے لیے دانستہ ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا، مگر کوچوان کے انکشاف نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ اس نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بتایا، سرکار یہ تانگا گھوڑا تو میں نے مجبوری میں بنایا ہے۔ ایسی کیا مجبوری آن پڑی ہے بھائی؟ میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، اگر میری ایک ٹانگ ضائع نہ ہو جاتی تو میں اب تک ہیڈ کانسٹیبل ضرور بن چکا ہوتا۔ کوچوان کے انکشاف انگیز جواب کے جواب میں نے 2 رد عمل ظاہر کیے، اور یہ دونوں رد عمل ہی غیر اختیاری تھے۔
میں نے بجلی کی سی صورت سے اس کوچوان کی ٹانگوں کی طرف دیکھا اور بے ساختہ پوچھا، کیا تم پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے؟ جی سرکار، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ کئی سال پہلے میں بھی اسی تھانے میں سپاہی ہوا کرتا تھا۔ اس وقت تک آپ اس تھانے میں نہیں آئے تھے۔ اس زمانے میں جو تھانے دار صاحب تھے وہ بڑی خراب شہرت رکھتے تھے، خاص طور پر اس حوالے سے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے کارناموں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیتے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری ٹانگ کس طرح ضائع ہوئی تھی؟ یہ ایک پولیس مقابلے کی یادگار ہے۔ وہ ملول ہو گیا۔ مجھے اس کی کہانی میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ میں نے کہا، چاچا تم تو اپنے ہی محکمے کے آدمی نکل آئے ہو، کیا ہمیں اس پولیس مقابلے کی تفصیل نہیں سناؤ گے؟ وہ کچھ دیر تک خاموش رہ کر اپنے ذہن میں خیالات کو جمع کرتا رہا، پھر بوجھل آواز میں وہ واقعہ سنانے لگا جس میں اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی۔ ڈاکوؤں کے ایک گروہ کا تعاقب کرتے ہوئے وہ کھیتوں میں بہت دور تک نکل آئے تھے۔ وہ سب سے آگے تھا، اس لیے ڈاکوؤں کے ایک ساتھی کی گولی اس کی ران میں لگی۔ بعد ازاں اسی کی کوششوں سے وہ ڈاکو پکڑ لیے گئے۔ وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ ڈاکوؤں کے سردار سے بھڑ گیا تھا، مگر جب صلہ ملنے کا وقت آیا تو اس وقت کے تھانے دار نے سارا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈال لیا۔ انعام و اکرام سے تھانے دار کو نوازا گیا اور کانسٹیبل اللہ دتا کو زخمی ٹانگ کے علاج کے لیے تھوڑی سی مالی امداد ملی۔ کانسٹیبل اللہ دتا یعنی کوچوان اس ناانصافی سے سخت دل برداشتہ ہوا اور اس کی دل شکستگی کا سب سے زیادہ اثر اس کی زخمی ٹانگ پر پڑا۔ زخم ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہوتا گیا اور رفتہ رفتہ ناسور میں بدل گیا۔ نتیجے میں سرجری کے ذریعے اسے ایک ٹانگ سے محروم کر دیا گیا۔ ازاں بعد اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو خیر بات کہہ کر اپنی گزر اوقات کے لیے تانگا بنا لیا تھا۔ تمہاری کہانی سن کر مجھے دلی صدمہ پہنچا ہے چاچا اللہ دتا، میں نے ہمدردی سے کہا، اور اس وقت کے تھانے دار کی ذہنیت پر از حد افسوس بھی ہوا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اللہ بڑا کارساز ہے تھانے دار صاحب، میں اس حال میں بھی اس کا شکر گزار ہوں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ پہلے کی نسبت اب میرے گھر میں زیادہ خوشحالی ہے۔ پولیس کی تنخواہ میں بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا، کیونکہ میں رشوت اور اوپر کی آمدنی کو سراسر حرام سمجھتا ہوں۔ اب دن بھر تانگا چلاتا ہوں اور اس تنخواہ سے 4 گنا زیادہ کما لیتا ہوں۔ بے شک اللہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، میں نے کہا، بس اس کی مصلحت کو سمجھنا ذرا مشکل کام ہے۔ جو لوگ اس کی مرضی کو سمجھ لیتے ہیں وہ راضی با رضا ہو جاتے ہیں، یہی لوگ فائدے میں رہتے ہیں۔ تانگا موزہ خیالی میں داخل ہوا تو کوچوان اللہ دتا نے پوچھا، سرکار اگر آپ یہاں زیادہ دیر رکنا چاہتے ہیں تو مجھے جانے کی اجازت دیں، اس کا فیصلہ ہم منزل پر پہنچ کر کریں گے۔ ASI نے کہا، تمہیں 10-15 منٹ تو انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ فرما برداری سے بولا۔ ہماری ہدایت پر اللہ دتا نے چھوٹے بھٹی بشیر کے ماموں ملک غفور کی رہائش گاہ کے سامنے تانگا روک دیا۔ میں تانگے سے نیچے اترا تو اس وقت تک ASI گھر کے داخلی دروازے پر دستک دے چکا تھا۔ اس دستک کے جواب میں ایک ملازم صورت شخص نے دروازہ کھولا۔ ہم نے ملک غفور سے ملنے کی بات کی، ملازم ہمیں گھر کے اندر لے گیا۔ وہ ہماری وردیوں سے خاصا مروب نظر آتا تھا، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ پولیس والے اکثر ملک غفور سے ملنے آتے رہتے ہوں گے۔ ہمیں ڈرائنگ روم نما کمرے میں بٹھا کر ملازم ملک غفور کو بلانے گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک غفور بنفس نفیس وہاں موجود تھا۔ یہ ہماری پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد ملک غفور نے ہماری خاطر مدارات کے لیے احکامات صادر کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میں نے اسے روک دیا۔ ملک صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خاطر تواضع ادھار رہی۔ اس وقت میں ڈیوٹی پر ہوں اور ایک نہایت ہی ضروری کام سے آپ کے پاس آیا ہوں، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے۔ میں نے کہا، نا اس وقت نہیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ پھر کبھی باقاعدہ پروگرام بنا کر میں آپ کے دولت خانے پر دعوت کھانے آؤں گا۔ وہ دوستانہ انداز میں بولا، میں آپ کو ناراض تو نہیں کر سکتا ملک صاحب، جیسی آپ کی مرضی۔ ویسے ہی میری بھی خوشی۔ حکم کریں، آپ نے میرے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اسے پپو کو پیش آنے والا لرزہ خیز واقعہ سنایا اور کہا، میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تفتیش کی گاڑی ایک خاص مقام پر آ کر رک گئی ہے۔ وہ بولا، میں نے اس بچے کے بہیمانہ قتل کے بارے میں سنا تھا، لیکن میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ آپ کی تفتیش کی گاڑی کے لیے میں کیا تعاون پیش کروں ملک صفدر حیات صاحب؟ میں نے بھی جواباً اس کے نام سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک غفور صاحب، ہماری تفتیش کی گاڑی جس مقام پر آ رکی ہے وہاں اسے ایک خاص آدمی کی ضرورت ہے، اور وہ آدمی آپ ہمیں مہیا کریں گے۔ میں اب بھی کچھ سمجھ نہیں سکا، وہ حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، مجھے جس آدمی کی تلاش ہے وہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے اور وہ آدمی آپ کے پاس ہے۔
آپ کس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں بشیر بھٹی کی بات کر رہا ہوں۔ بشیر بھٹی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ ہاں بشیر بھٹی، یعنی آپ کا بھانجا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کے باپ یعنی آپ کے بہنوئی افتخار بھٹی سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ کوئی زمین کا تنازع نمٹانے آپ کے پاس آیا ہوا ہے۔ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، بشیر تو کافی دنوں سے خیالی نہیں آیا، میں تو بلکہ اس کا انتظار کر رہا تھا، پتہ نہیں افتخار نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا ہے۔ تو کیا بشیر بھٹی آپ کے پاس نہیں آیا؟ بالکل نہیں ملک صاحب، افتخار بھٹی نے تو مجھے بڑے وثوق سے بتایا تھا، میں نے کہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، ممکن ہے بشیر باپ سے یہی کہہ کر نکلا ہو کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور پھر کہیں اور چلا گیا ہو۔ ہاں اس بات کا امکان ہے، میں نے کہا۔ ملک غفور بولا، میں افتخار کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، آج کل کی اولاد اپنے باپ کی بھی باپ ہو جاتی ہے، مجھے یقین ہے بشیر نے افتخار کو یہی کہا ہوگا کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور خود کہیں اور نکل گیا ہوگا۔ افتخار کا تو صرف ایک ہی بیٹا ہے، میں تو تین تین کو بھگت رہا ہوں، پتہ نہیں یہ نئی نسل کس طرف جا رہی ہے، بزرگوں کو تو یہ اپنے سامنے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ 50-55 سال پہلے ایک باپ کے نئی نسل کے بارے میں یہ تاثرات تھے، آج کل کی اولاد کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ والدین ہر دور میں اکثر و بیشتر اپنی اولاد سے شاکی ہی نظر آتے ہیں، آپ اسے جو بھی نام دے لیں مگر یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ میں نے ملک غفور سے پوچھا، آپ کے خیال میں بشیر بھٹی کہاں جا سکتا ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی خیال ظاہر نہیں کر سکتا، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، پھر مجھ سے پپو کو پیش آنے والے سانحے اور بشیر بھٹی کی مطلوبی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ میں نے جس حد تک مناسب سمجھا اسے تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ واپسی پر بھی ہم نے اللہ دتا کوچوان سابق کانسٹیبل کا تانگا ہی استعمال کیا اور تھانہ صدر آ گئے۔ تانگے سے اترنے کے بعد میں نے اپنی جیب خاص میں سے 5 روپے نکال کر کوچوان کی جانب بڑھا دیے، رکھ لو یہ تمہاری مزدوری ہے۔ 2-3 گھنٹوں کی اتنی زیادہ اجرت دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا، لکنت زدہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب یہ تو بہت زیادہ ہیں، اور پولیس والے تو ایسی کسی فٹیک کا ایک آنا بھی نہیں دیتے۔ میں ذرا وکھری ٹائپ کا پولیس والا ہوں اللہ دتا، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرے مذہب میں سکھایا گیا ہے کہ مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری مل جانی چاہیے۔ کاش تم میری تھانے داری کے زمانے میں کانسٹیبل ہوتے اور اتنی جرت مندی کا مظاہرہ کرتے تو میں تمہیں بتاتا کہ تم نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کتنا بڑا انعام اور داد شجاعت حاصل کی ہے، پھر تمہاری ولولہ انگیز کوشش کسی اور کے کھاتے میں درج نہ ہوتی۔ کاش ایسا ہوتا، وہ خوابناک لہجے میں بولا۔ 5 روپے ابھی تک اس نے ہاتھ ہی میں پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس طرف اس کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے کہا، یہ 100% حلال کی کمائی کی رقم ہے، جو میں تمہیں اپنی ذاتی جیب سے دے رہا ہوں، اسے اپنے رزق میں شامل کر لو، اللہ بھلی کرے گا۔ میں حیران و پریشان اللہ دتا کو اس کے تانگے ہی میں چھوڑ کر تھانے کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ ASI بھی میری تقلید میں قدم اٹھا رہا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا، فرید غوری بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس پینے کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر پپو مرڈر کیس اور اس میں مطلوب چھوٹے بھٹی کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ASI فرید غوری نے کہا، آپ کا کیا اندازہ ہے ملک صاحب، بڑے بھٹی نے دروغ گوئی سے کام لیا ہے یا چھوٹا بھٹی واقعی چکر چلا کر خیالی کے بجائے کہیں اور چلا گیا ہے؟ دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، میں نے کہا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد بشیر بھٹی تک پہنچنا ہوگا۔ پھر آپ کے ذہن میں کوئی پلان بھی ہوگا؟ ہاں میں نے اس بارے میں خوب اچھی طرح سوچ لیا ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ افتخار بھٹی کے مطابق آج شام میں یا رات کو بشیر نے واپس آنے کو کہا تھا۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ خیالی نہیں کہیں اور گیا تھا، یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ آج ہی واپس کنگنی والا آئے گا۔ میں ایک لمحے کو خاموش ہو کر فرید غوری کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا، پھر کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات 10 بجے کے بعد ہم دوبارہ افتخار بھٹی کے گھر جائیں گے، پھر بشیر بھٹی سے بھی 2 ہاتھ کر لیں گے۔ یہ بالکل حالات کے مطابق ہے، وہ سراہنے والے انداز میں بولا۔ ہم نے افتخار بھٹی سے کہا تھا کہ وہ کل صبح بشیر کو تھانے بھیج دے، اس لیے وہ رات بھر تو ہماری طرف سے مطمئن ہی رہے گا، ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی ہو جائے گی۔ مجھے بھی یہی امید ہے، میں نے کہا، مگر اس سلسلے میں ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ وہ کیا ملک صاحب؟ اس مشن میں تم میرے ساتھ نہیں ہوگے۔ وہ کیوں جناب؟ وہ حیرت سے بولا۔ وہ اس لیے کہ آج تمہیں ذرا جلدی گھر جانا ہے، میں نے یاد دہانی کے انداز میں کہا۔ تمہارا بیٹا راہیل بیمار ہے، کیا تم اسے بھول گئے تھے؟ وہ پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، واقعی ملک صاحب، میں اس بھاگ دوڑ میں راہیل کی بیماری کو بھلا بیٹھا تھا، خیر اس کا بھی ایک حل ہے۔
میں فرید غوری کی فرض شناسی اور اپنے کام سے لگن سے بے حد متاثر تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ آگے چل کر بہت ترقی کرے گا۔ میں نے کہا، فرید تم کس مسئلے کا حل بتا رہے ہو؟ وہ بولا، میں رات میں آپ کے ساتھ کنگنی والا جا سکتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، وہ اس طرح ملک صاحب کہ میں ابھی ایک چکر اپنے گھر کا لگا لیتا ہوں، راحیل کی خیر خیریت بھی معلوم ہو جائے گی، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں اسے دوبارہ ڈاکٹر کو بھی دکھا دوں گا۔ مغرب کے بعد میں واپس تھانے آ جاؤں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تمہاری تجویز تو معقول ہے فرید، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر میرا خیال ہے تمہیں بیمار بیٹے کو اس طرح نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بقول تمہارے وہ بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے۔ وہ میری بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، آپ رات کو 9 بجے سے پہلے تو نہیں نکلیں گے نا؟ اس کی دلچسپی اور ہمت کو دیکھتے ہوئے مجھے ہتھیار پھینکنا پڑے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے فرید، میں رات 10 بجے تک تمہارا انتظار کروں گا، اس کے بعد ہی تھانے سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اللہ تمہارے بچے کو صحت دے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ داستان جس کا نام ہے شقی القلب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ASI فرید غوری نے اپنے پیشے سے جس اخلاص کا مظاہرہ کیا تھا وہ بہت کم پولیس اہلکاروں میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، کوئی بھی محکمہ مکمل طور پر خراب نہیں ہوتا، برے افراد میں اچھے بندے بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنے محکمے کی نیک نامی کو بچانے کے لیے اپنے ذاتی مسائل و مصائب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اس مقصد کے لیے وہ کسی صلے یا انعام کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ASI فرید غوری اور سابق کانسٹیبل اللہ دتا کا شمار ایسے ہی افراد میں کیا جائے گا۔ رات 9:15 بجے فرید غوری تھانے میں موجود تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ راحیل کا بخار اتر چکا تھا اور دوبارہ اس نے کوئی الٹی وغیرہ بھی نہیں کی تھی۔ وہ کھانا کھا کر آیا تھا اور میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی رات کے کھانے سے فراغت پا چکا تھا۔ میں نے کہا، فرید ہم سادہ لباس میں کنگنی والا جائیں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، اور اس انتظام کے ساتھ جائیں گے کہ اگر ضرورت پڑی تو بشیر بھٹی کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آئیں۔ میں نے کہا، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جس قسم کی صورتحال چل رہی ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اپنے ساتھ گرفتاری کا پورا بندوبست لے کر جاؤں گا، آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائیں۔ ہم اسی موضوع پر کچھ دیر بات کرتے رہے۔ ASI نے پوچھا، کیا ہمارے ساتھ کوئی کانسٹیبل وغیرہ بھی جائے گا؟ کیا تم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہو؟ میں نے تیکھے انداز میں دریافت کیا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں ملک صاحب، میرا خیال ہے آپ کی دعا اور حکم سے میں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹ لوں گا۔ بس تو پھر ہم دونوں ہی اس مشن کے لیے کافی ہوں گے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ ٹھیک 10 بجے رات ہم تھانے سے نکلے اور 10:30 بجے ہم افتخار بھٹی کے گھر میں موجود تھے۔ افتخار بھٹی ہمیں دوبارہ اپنے روبرو دیکھ کر ذرا پریشان ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ دوستانہ لہجے میں بولا، اگر آپ دوبارہ زحمت نہ بھی کرتے تو میں صبح بشیر کو لے کر آپ کے پاس تھانے آ جاتا۔ بہرحال وہ اس وقت گھر میں موجود ہے، میں ابھی اسے یہاں بلاتا ہوں۔ میں نے دانستہ یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم خیالی بھی گئے تھے۔ میں نے کہا، وہ خیالی سے کب واپس آیا ہے؟ مغرب سے کچھ دیر بعد، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ نے اسے ہماری آمد کا ذکر کیا تھا؟ ظاہر ہے اس سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ تو کرنا ہی تھی، افتخار بھٹی نے کہا۔ میں نے پوچھا، پھر اس نے کوئی مفید بات بتائی؟ آپ خود ہی اس سے سوال جواب کر لیں، وہ سادگی سے بولا۔ شاید آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، میں نے تو یہی محسوس کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بے گناہ ہے اور پپو کے قتل کے معاملے میں اس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسے یہاں بلا لیں، میں نے کہا۔ میں خود اس سے بات کر لیتا ہوں، وہ بولا۔ میں اسے بلاتا ہوں، مگر اب کوئی تکلف نہیں چلے گا، رات کا کھانا آپ کو میرے گھر میں ضرور کھانا ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہوں گا، میں نے کہا۔ ہم رات کا کھانا کھا کر تھانے سے نکلے تھے، آپ کی یہ دعوت مجھ پر قرض رہی بھٹی صاحب۔ چلیں، میں چائے وغیرہ کا بندوبست کر دیتا ہوں، رات کے کھانے کے بعد میں چائے پینے کا عادی نہیں، میں نے کہا۔ آپ کسی قسم کے تردد میں نہ پڑیں اور برائے مہربانی بشیر بھٹی کو یہاں لے آئیں۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ ٹرے میں دودھ سے بھرے ہوئے 2 کنگ سائز گلاس نظر آ رہے تھے۔ ملازمہ وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولی، یہ بھٹی صاحب نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بیٹھک سے نکل گئی۔ ASI نے سوالیہ نگاہ سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہمارے حصے کا رزق خود چل کر ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس کو ٹھکرانا کفران نعمت ہوگا۔ چلو اٹھا لو گلاس۔
ASI نے اٹھ کر ٹرے میں سے دونوں گلاس اٹھا لیے۔ ایک گلاس اس نے میری جانب بڑھایا اور دوسرے سے خود انصاف کرنے لگا۔ وہ خوش ذائقہ ٹھنڈا دودھ تھا جسے پکانے کے بعد موسم کی مناسبت کے مطابق برف میں دبا کر ٹھنڈا کیا گیا تھا۔ ہم نے خالی گلاس واپس ٹرے میں رکھے ہی تھے کہ بڑے بھٹی صاحب اپنے صاحبزادے بشیر بھٹی کے ساتھ بیٹھک میں داخل ہوئے۔ بشیر کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہو۔ فوری طور پر میری یادداشت نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں یہ یاد کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا کہ میں نے اس سے پہلے بشیر بھٹی کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہمارے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے اور افتخار بھٹی نے کہا، ملک صاحب اگر آپ تنہائی میں بشیر سے بات چیت کرنا چاہتے ہوں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ اگر ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ کچھ باتیں پردے میں کرنا ہوئی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ بڑی نوازش ہوگی آپ کی، وہ ممنونیت سے بولا۔ میں نے بشیر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اور سناؤ جوان، ادھر خیالی میں کیا حال احوال ہے تمہارے ماموں جان؟ ٹھیک تو ہے نا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کنکھیوں سے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بشیر بھٹی کی عمر 29 یا 30 سال رہی ہوگی۔ وہ اپنی وضاحت اور لباس سے ایک روایتی جاگیردار دکھائی دیتا تھا۔ اگرچہ وہ مالی اور اراضی کے اعتبار سے جاگیردار کا رتبہ نہیں رکھتا تھا، مگر وہ خود کو ایسا ہی ظاہر کر رہا تھا۔ البتہ افتخار بھٹی قدرے سادگی کا نمونہ نظر آتا تھا۔ بشیر بھٹی کی سرگرمیوں کے بارے میں نے اب تک جو کچھ سنا تھا وہ پہلی نظر میں ان خصوصیات پر پورا اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کوئی بھی تجربہ کار اور زمانہ شناس نگاہ یہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کس قماش کا آدمی تھا۔ میں نے بشیر بھٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بڑے بھٹی صاحب نے تمہیں یہ تو بتا ہی دیا ہوگا کہ ہم تمہیں کیوں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کچھ باتیں ابا جی نے بتائی ہیں، باقی آپ بتا دیں۔ اس کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا کہ یا تو وہ واقعی پپو والے معاملے میں ملوث نہیں تھا یا پھر کامیاب اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، پپو کے قتل کے بارے میں تم نے بھی سنا ہوگا۔ ہم اسی سلسلے میں چھان بین کرتے پھر رہے ہیں۔ موقع واردات سے ہمیں کچھ ایسی شہادتیں ملی ہیں جن کی وجہ سے تمہاری ذات شکوک کی زد میں آتی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے ابا جی نے ان شہادتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ چرمی بٹوے، نائلون کی کنگھی اور بوسکی کے رومال کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، وہ تمام اشیاء اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں میں۔ پھر میں نے مذکورہ بٹوا، کنگھی اور رومال اپنی جیب سے نکال کر بشیر بھٹی کو دکھایا اور کہا، یہ تمام چیزیں تمہاری ہی ہیں نا؟ اس نے تسلیم کر لیا، جی تھانے دار صاحب، یہ چیزیں میری ہی ہیں۔ ان اشیاء کے جائے وقوع پر پائے جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ میں آپ کا مطلب بخوبی سمجھ رہا ہوں، وہ بڑے رسان سے بولا، مگر اس سلسلے میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، میں سن رہا ہوں۔ ایک بار پھر مجھے یوں لگا جیسے میں بشیر کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں، مگر کوشش کے باوجود بھی میں یاد نہ کر سکا۔ وہ سادہ سے لہجے میں مجھے بتا رہا تھا، تھانے دار صاحب، میرا بٹوا پچھلے مہینے کسی جیب کترے نے پار کر لیا تھا۔ یہ رومال اور کنگھی اسی بٹوے کے اندر موجود تھی۔ اس کے علاوہ لگ بھگ 450 روپے کے کرنسی نوٹ بھی بٹوے میں تھے۔ اب اگر یہ بٹوا، رومال اور کنگھی کسی واردات کے مقام پر پڑے ملتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ جا کر اس جیب کترے کو پکڑیں۔ اس کے طنزیہ انداز سے مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر وہ موقع غصے کے اظہار کے لیے مناسب نہیں تھا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، برخوردار، کیا تم نے میرے پاس آ کر اپنے بٹوے کی چوری کی رپورٹ درج کروائی تھی، جو مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں جا کر اس جیب کترے کو پکڑوں؟ اسے کسی حد تک اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ قدرے معذرت خواہانہ انداز میں بولا، آپ کو میری بات بری لگی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ بس مجھے اس بات سے تکلیف پہنچی تھی کہ خواہ مخواہ مجھ پر شک کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس کی معذرت اور ندامت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، پچھلے مہینے کی کس تاریخ کو تمہاری جیب کٹی تھی؟ 25 مئی کو، اس نے بتایا۔ یہ واقعہ کس جگہ پیش آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بشیر بھٹی نے جواب دیا، میں کاموں کی سے واپس گھر آ رہا تھا۔ بس میں سفر کے دوران میں کسی جیب کترے نے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے میرا بٹوا نکال لیا تھا۔ تمہیں کب پتہ چلا کہ تمہاری جیب کٹ چکی ہے؟ گھر آنے کے بعد مجھے اس بات کا پتہ چلا تھا۔ تم کاموں کی کیا لینے گئے تھے؟ اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا، بشیر نے جواب دیا۔ کاموں کی میں میرا ایک دوست پرویز چیمہ رہتا ہے، ابا جی بھی کئی بار اس سے مل چکے ہیں۔ میں نے تصدیقی نظر سے افتخار بھٹی کی جانب دیکھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بشیر صحیح کہہ رہا ہے، وہ پچھلے مہینے 25 تاریخ کو کاموں کی گیا تھا۔ وہاں اس کا دوست پرویز چیمہ آڑت کا کاروبار کرتا ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، افتخار صاحب، کیا اس روز بشیر آپ کو بتا کر گیا تھا کہ وہ کاموں کی جا رہا ہے؟ وہ تائیدی انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا،
یہ بڑا فرما بردار بچہ ہے، جب بھی کہیں جاتا ہے تو مجھے ضرور بتاتا ہے، جیسا کہ آج یہ آپ کو بتا کر گیا تھا کہ اپنے ماموں کے پاس خیالی جا رہا ہے۔ میرا لہجہ طنز میں بجھا ہوا تھا۔ افتخار بھٹی نے کہا، اس میں کیا شک ہے؟ اس شک کی تفصیل تو آپ اپنے سالے صاحب قبلہ ملک غفور سے پوچھیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ میں نے حقیقت حال سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں بھٹی صاحب کہ آپ کا نہایت ہی فرما بردار فرزند آج خیالی نہیں گیا۔ میں نے بشیر بھٹی کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ افتخار بھٹی بڑبڑاہٹ سے مشابہ آواز میں بولا، پھر یہ کہاں گیا تھا؟ یہ تو آپ اپنے سپوت ہی سے پوچھیں، میں نے کہا۔ اس نے سوالیہ نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ بشیر بھٹی نے باپ کی نظر کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے میری جانب دیکھتے ہوئے سوال داغ دیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں آج خیالی نہیں گیا؟ سب سے بڑا ثبوت تو ہم دونوں تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ایک جاندار ثبوت، وہاں خیالی میں تمہارے ماموں جان بھی ہیں۔ کیا اس سے گزارا چل جائے گا یا کوئی اور بھی ثبوت پیش کروں؟ افتخار بھٹی نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا آپ آج خیالی گئے تھے؟ ہاں بھٹی صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس سے جانے کے بعد ہم سیدھا خیالی ہی گئے تھے۔ وہاں آپ کے سالہ صاحب نے بتایا کہ آپ کے برخوردار کئی دنوں سے وہاں نہیں گئے، بلکہ وہ تو بشیر کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ افتخار نے میری وضاحت پر الجھن زدہ نظر سے بیٹے کو دیکھا اور پوچھا، بشیر، آج اگر تم خیالی نہیں گئے تو پھر کہاں گئے تھے؟ وہ شرمندہ سے لہجے میں بولا، میں گھوٹکی چلا گیا تھا ابا جی۔ یہ بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ وہ بات بناتے ہوئے بولا، اس کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ یہاں سے تو میں خیالی کے لیے ہی نکلا تھا، مگر باہر جا کر گھوٹکی جانے کا پروگرام بن گیا۔ ایک دوست کو وہاں ضروری کام سے جانا تھا، وہ پہلے کبھی گھوٹکی گیا نہیں تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ سوچا تھا واپسی پر آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دوں گا، مگر اس موضوع پر آپ سے تفصیلی بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ میں یہاں پہنچا تو آپ پولیس کی کہانی لے بیٹھے۔ میں ذہنی طور پر اتنا الجھ گیا کہ آپ کو کچھ بتا ہی نہ سکا۔ بشیر بھٹی نے جیسے تیسے اپنے باپ کو مطمئن تو کر دیا۔ اس کی وضاحت کے بعد افتخار بھٹی نے اکتائے ہوئے لہجے میں صرف اتنا ہی کہا، پتہ نہیں تم نے کیسے کیسے دوست بنا لیے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ افتخار تو مطمئن ہو گیا تھا، مگر میں آسانی سے بشیر کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تم گھوٹکی کس سے ملنے گئے تھے؟ ملنے میں نہیں بلکہ میرا دوست گیا تھا، وہ جلدی سے بولا۔ میں تو صرف اس کے ساتھ گیا تھا۔ تمہارے دوست کا نام کیا ہے؟ امتیاز، اس نے بتایا۔ کیا وہ یہیں کنگنی والا ہی میں رہتا ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا اس وقت امتیاز کو یہاں بلایا جا سکتا ہے؟ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں، بشیر نے بتایا۔ وہ گھوٹکی ہی میں رہ گیا ہے، میں اکیلا واپس آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم لوگ گھوٹکی میں کس کے پاس گئے تھے؟ امتیاز کے جاننے والے ایک شخص آغا فرہاد کے پاس۔ کیا یہ وہی گھوٹکی ہے جو سیالکوٹ جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے؟ میں بال کی کھال اتارنے پر آمادہ تھا۔ جی ہاں، بشیر نے اسبات میں سر ہلا دیا، یہ وہی گھوٹکی ہے۔ بس کنڈکٹر اکثر یہ آواز لگاتے ہیں، سیالکوٹ براستہ گھوٹکی۔ بسوں کے آگے انہی الفاظ کی پلیٹ بھی لگی ہوتی ہے۔ میں گفتگو کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائری میں اہم پوائنٹ بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے بشیر سے کہا، تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر لوں گا۔ میں گھوٹکی میں آغا فرہاد سے تمہاری بات کی تصدیق ضرور کروں گا۔ ضرور ضرور، وہ مضبوط لہجے میں بولا، آپ جس طرح چاہیں اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ میں نے دوبارہ ابتدائی گفتگو کی طرف آتے ہوئے کہا، تم نے بتایا ہے کہ پچھلے ماہ کی 25 تاریخ کو تم اپنے ایک دوست پرویز چیمہ سے ملنے کاموں کی گئے تھے۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا ہے۔ تمہارے اس دوست کی آڑت کی دکان ہے، میں نے کہا۔ ذرا اس کے گھر کا پتہ اور دکان کا محل وقوع بیان کرو، میں ایک بندہ کاموں کی بھیج کر تمہاری بات کی صداقت کو چیک کروں گا۔ بشیر کسی گھبراہٹ یا پریشانی میں مبتلا ہوئے بغیر بولا، پرویز کی آڑت کی دکان غلہ منڈی میں ہے، کسی سے بھی چیمہ برادرز کا پتہ پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے مجھے پرویز چیمہ کے گھر کا ایڈریس بھی نوٹ کروا دیا۔ میں نے پوچھا، تم اس روز کتنے بجے کاموں کی سے بس میں سوار ہوئے تھے؟ بشیر بھٹی نے جواب دیا، لگ بھگ 2 بجے دوپہر۔ اور گھر کب پہنچے تھے؟ کاموں کی سے کنگنی والا تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، اس نے بتایا۔ کم و بیش اتنا ہی وقت مجھے بھی گھر پہنچنے میں لگا ہوگا۔ میرا خیال ہے میں 2:30 بجے دوپہر گھر پہنچ گیا تھا۔ کاموں کی سے کنگنی والا تک بس کتنی جگہ رکی؟ کنگنی والا باقاعدہ بس اسٹاپ نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ سواری کی درخواست پر کنڈکٹر بس روک لیتا ہے۔ اس طرح کاموں کی سے کنگنی والا تک 3-4 مرتبہ بس رکی تھی۔ درمیان میں صرف ایمن آباد ہی باقاعدہ اسٹاپ ہے، جہاں لگ بھگ 10 منٹ کے لیے بس رکی تھی۔ میں نے ایک اور زاویے سے سوال کیا، کیا تم نے اپنی جیب کے کٹنے کی رپورٹ کہیں درج کروائی تھی؟ اس مرتبہ بشیر بھٹی کے باپ نے جواب دیا، ملک صاحب، ایسی چھوٹی موٹی رپورٹوں پر کہاں کارروائی ہوتی ہے؟ کاموں کی سے کنگنی والا تک پولیس کہاں کہاں جیب کترے کو تلاش کرتی پھرے گی؟ یہ تو پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔
میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بھٹی صاحب، کسی چیز کی گمشدگی یا چوری کی رپورٹ درج کروانے کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ چیز پولیس دستیاب کر کے آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہوتا ہے تھانے دار صاحب؟ بشیر بھٹی نے پوچھا۔ میں نے کہا، سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سے متعلقہ چیز اگر کسی واردات میں استعمال ہو جائے یا جائے وقوع پر پڑی ملے تو مصیبت چلتے چلتے آپ کے دروازے تک بھی آ پہنچتی ہے، خصوصاً ایسی کوئی چیز جو آپ کی ملکیت ہو یا آپ کی شناخت کا باعث ہو، مثلاً کاڑا ہوا رومال، استعمال شدہ کنگھی، چمڑے کا بٹوا وغیرہ وغیرہ۔